میرے عزیز ساتھیوں، اب یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر ایک انسان دنیا کے اندر دولت کی ہوس میں اپنی زندگی کو کیوں گزارتا ہے؟ اب یہ بھی اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے اور فرمان رسول کو اپنے پاؤں تلے رود کر کے آخر ایک انسان اتنی بڑی دشمنی جو مول لے رہا ہے، آخر کیوں لے رہا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ذہنوں کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کر کے بیٹھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اور ایک انسان نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانا ہے، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو نہیں جانا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا بتایا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اے لوگوں سنو، تم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بینک بیلنس کرنے کے لیے گزارتے ہو، اے لوگوں تم سنو، دنیا کے اندر تم امیر بننے کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بتا رہا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا کے سب سے بڑے امیر ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں، اگر تم دنیا کے سب سے بڑے غریب ہو تو تمہیں بھی موت آنی ہے، اے لوگوں، اگر تم نے بینک بیلنس بھی کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر بینک بیلنس بھی کیا ہے تو اے لوگوں سنو، تمہارے لیے بھی موت ہے۔ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنی دولت کو اپنے صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھے ہو تو اے لوگوں سنو، تمہارے لیے بھی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت بتا رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، تم نے دنیا کے اندر اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، تم نے دنیا کے اندر اپنے دماغ کی باتوں کو مان کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں، اگر تم نے دنیا کے اندر غلط طریقے سے دولت کو حاصل کیا ہے، اگر تم نے دنیا کے اندر حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو اکٹھا کر کے امیر بنائے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے مکان کو تعمیر کیا ہے، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر کے تم نے اگر اپنے پیٹ کو بھرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، تمہاری گناہوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ مل پائے، لیکن ہم تمہیں اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، جو یتیموں کے مال کو ہڑپتے ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں جو غریبوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، جو دوسروں کی دولتوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں، جو دوسروں کی زمینوں کو غلط طریقے سے غصب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کو کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم نے دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی اپنی زندگی کو گزاری ہے، اگر تمہیں تمہاری کرتوتوں کا بدلہ دنیا کے اندر نہ ملا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو، ہم تمہارا بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور
کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب ایک انسان کا حساب ہوگا، اس وقت جب ایک انسان اپنے نام اعمال کی بیس پر، ایک انسان اپنے نیکیوں کے بدولت جب اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، جو انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے وہ انسان کامیاب ہے۔ آج ایک انسان دنیا کے اندر امیر بن کر کے سوچتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں، ہم دنیا کے اندر سب سے بڑے سکسیسفل انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخل کر لیا، یہی انسان کامیاب ہے، یہی انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر امیر ہونا، دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے سے بڑے دولت والا ہونا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار اور کامیابی کا پیمانہ جو بتایا وہ یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن اگر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وہ جنت کا مستحق بنا لے، یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو بتا رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں جب تم دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو، اے لوگوں جب تم دنیا کی جو چکا چوند اور جب دنیا کی رنگینیوں میں نکلتے ہو، تمہیں تو یہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے، تمہیں تو یہ دنیا بڑی حسین لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیا کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ پھنس جانا، اے لوگوں جب تم اس دنیا کے اندر نکلو گے، جب تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نکلو گے تو تمہیں یہ دنیا بڑی حسین نظر آئے گی، تمہیں یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی، تمہیں نماز سے بھی روک دے گا یہ دنیا، تمہیں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی روک دے گی یہ دنیا، تمہیں نماز ادا کرنے سے بھی روک دے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ دنیا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ دنیا جو ہے وہ فریب نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے کل ایک انسان سے زمین کو ہڑپا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان کی زمین کو ہڑپا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان کی دولت کو غصب کیا تھا، ہم نے کل ہی ایک انسان اور کل ہی ہم نے ایک یتیم کی مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا تھا، اور آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس ملک الموت کو بھیج دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں کتنے ایسے انسان ہیں اور کتنے ایسے انسان اس دنیا سے چلی جاتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس حرام کی دولت موجود ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کی گاڑیوں میں جو ہے وہ دولتوں کے انبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ ایک انسان نے صبح کسی کی زمین کو ہڑپا تھا، شام ہوتے ہوتے ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں وہ زمین کو غصب کرنے سے کیا فائدہ ہوا، دولت کو ہڑپنے سے کیا فائدہ ہوا۔ کتنے ایسے انسان ہیں جس کے پاس دولتیں موجود ہیں، جس کے پاس دنیا کے اندر جو ہے بہترین کھانے کی چیزیں موجود ہیں، جس کے پاس بہترین اشیاء موجود ہیں، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری ہے کہ وہ انسان چاہ کر کے بھی اس غذا کو کھا نہیں سکتا ہے، اس کھانے کو کھا نہیں سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ دنیا دھوکہ نہیں تو کیا ہے، کھانے کا سامان موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہے، لیکن ایک انسان تڑپ کر کے رہ جاتا ہے، کھا نہیں پاتا ہے۔ کتنی مشکل سے میں نے اس غذا کو
حاصل کیا تھا، لیکن ایک انسان چارپائی میں بیٹھ کر کے اس غذا کو دیکھتے رہ جاتا ہے، ٹک ٹکی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن ہائے قسمت، وہ انسان اس غذا کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے، یہ حیثیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ تم جو چیز اس دنیا کے اندر کرنا چاہو گے، جو چیز تم اس دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہو گے، وہ چیزیں تمہیں دنیا کے اندر نہیں ملے گی۔ تمہیں لگے گا کہ ہم اپنی منزل کے پاس پہنچنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہارا سامنا جو ہے وہ موت سے ہو جائے گا۔ اس وقت ایک انسان یہ تصور کرے گا، اس وقت ایک انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیسے کو لٹا لے، اپنے پیسے کو خرچ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آج آپ کے پاس مدرسے موجود ہیں، آپ کے پاس اگر دولت ہے تو ان دولتوں کو ان کار خیر میں لگائے، ان نیک کاموں میں لگائے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں نکلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں نکلے، راستے میں نکلے، کہیں جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے اوپر پڑی۔ آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں اور اس حدیث سے یہ سبق لینے کی کوشش کریں کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کی بچے کے اوپر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کے بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، صحابہ کرام فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس مری ہوئی بکری کے بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی انسان کسی کو یہ مری ہوئی بکری کا بچہ اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک درہم میں تو خریدنے کی بات جو ہے وہ دور کی بات ہے، اگر کوئی فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا، تب بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو ایک درہم میں خریدنا نہیں چاہتے، جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کے بچے کو فری میں بھی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کے بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو جس دنیاوی زندگی کے لیے ہم اور آپ اپنی اخروی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جس دنیاوی زندگی کو جنت بنانے کے لیے، جس دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے، جس دنیاوی زندگی میں ہم امیر بننے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیاوی زندگی کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی، ایک رائی کے دانے کے برابر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو، کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا، ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اور کسی مشرک کو ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہ کرتا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، اس حدیث کے اوپر بھی فکر کریں کہ دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا، ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری میں گزاری ہوگی، اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی امیری میں گزاری ہوگی۔ آج کی یہ امیری نہیں جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر جو امیر لوگ موجود ہیں، اس طرح کی امیری نہیں، بلکہ ہائی لیول والی امیری، جس طرح کی زندگی جو ہے آج کے امبانی اور اڈانی گزار رہے ہیں، اس طرح کی ہائی لیول کی امیری جس کی پوری زندگی جو ہے وہ امیری میں گزری ہو، جس کی پوری زندگی جو ہے ایئر کنڈیشن کے اندر گزری ہو، جس کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسی روم کے اندر گزری ہو، اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ لگزری والی زندگی گزری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا، ایسے انسان کو بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر غریبی میں گزاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے، جائے اس انسان کو کچھ دیر کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے، کچھ سیکنڈ کے لیے، پل بھر کے لیے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، اور فوراً اسے اٹھا کر کے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور اس امیر انسان کو پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، پل بھر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ اے انسان بتا، کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے؟ اے انسان بتا، کیا تم نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ امیری والی زندگی گزاری ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم،
अमीर किस चिड़िए का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम एयर कंडीशन किस चीज का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अमीरी के अंदर गुजारी हो, जब ऐसा इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा। वो इंसान इस दुनिया की सारी अमीरी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया के अंदर अमीरी वाली जिंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की एयर कंडीशन में गुजारी हुई जिंदगी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया के अंदर जो है एयर कंडीशन में गुजारी हुई जिंदगी को भूल जाएगा। वो इंसान कहेगा कि परवरदिगारे आलम एयर कंडीशन किस चीज का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो दुनिया के अंदर गरीबी में गुजारी है, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो दुनिया के अंदर फुटपाथ में गुजारी है, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो दुनिया के अंदर तंग दस्ती में गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। जिस जिंदगी के अंदर एक इंसान 70 साल की जिंदगी गुजार करके जाएगा, 80 साल की जिंदगी गुजार करके जाएगा, 90 साल की जिंदगी गुजार करके जाएगा, और वो भी जिंदगी अमीरी वाली जिंदगी जो है पल भर में भूल जाएगा। एक सेकंड के लिए एक इंसान जहन्नम की जो है तहने जाएगा, जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। वो इंसान जो है 90 साल की अमीरी वाली जिंदगी को भूल जाएगा, 80 साल की एयर कंडीशन वाली जिंदगी को भूल जाएगा, वो 80 साल की जो है वो अमीरी वाली जिंदगी को भूल जाएगा और कहेगा कि परवरदिगार आलम मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है वो तंग दस्ती में गुजारी है। ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा, एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जिसने इस दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो गरीबी में गुजारी है, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो तंग दस्ती में गुजारी है। कभी गरीब घराने में पैदा हो गया, गरीब घर में पैदा हो गया, गरीब घर में पैदा होने के बाद उसकी परवरिश भी गरीब घराने में हुई, उसकी परवरिश भी गरीब घराने में हुई, और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा वहां पर भी गरीबी भी हाथ लगी। एक वक्त की रोटी मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी की तलाश में निकलता रहता है, भटकता रहता है। एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा इस इंसान को परवर के लिए जन्नत के अंदर दाखिल किया जाए, इस गरीब इंसान को, इस कल्लाश इंसान को पल भर के लिए जो है वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाए, एक सेकंड के लिए जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, फरिश्ते लेकर के जाएंगे और उस इंसान को पल भर के लिए जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस इंसान को कुछ सेकंड के लिए जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास फौरन हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गरीबी में गुजारी है? ऐ मेरे बंदे बता, क्या तुमने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर जो है वो तंग दस्ती में गुजारी है? क्या तुमने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर फक्र व फाका में गुजारी है? क्या तुमने दुनिया के अंदर जो है अपनी जिंदगी को तंग दस्ती में गुजारी है, गरीबी में गुजारी है? वो इंसान जवाब देगा, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, गरीबी किस चीज का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ।
दुख किसे कहते हैं मैं तो जानता तक नहीं हूँ, तंग दस्ती किस चिड़िए का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो अब अमीरी में गुजारी है, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है दुनिया के अंदर सुकून की जिंदगी गुजारी है, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है दुनिया के अंदर एयर कंडीशन वाली जिंदगी गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो इस हदीस के अंदर एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के अंदर 70 साल की जिंदगी जो है वो गरीबी में गुजारी होगी, 80 साल की जिंदगी गरीबी में गुजारी होगी, 60 साल की जिंदगी गरीबी में गुजारी होगी। ऐसे इंसान को जब पल भर के लिए जो है जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा, एक सेकंड के अंदर वो इंसान दुनिया की जो है सारी की सारी तंग दस्ती की जिंदगी को भूल जाएगा, सारी की सारी गरीबी वाली जिंदगी को भूल जाएगा। वो इंसान इस दुनिया के अंदर फुटपाथ वाली जिंदगी को भूल जाएगा और वो इंसान ये कहने लगेगा कि परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो अमीरी में गुजारी है, मैंने तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है दुनिया के अंदर जो है वो सुकून में गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, जन्नत की नेमतों की क्वालिटी का अंदाजा लगाएं कि जन्नत की नेमतों की क्वालिटी क्या होगी, जन्नत की नेमतों की जो है वो क्वालिटी किस तरह होगी कि इंसान एक सेकंड के लिए पल भर के लिए जन्नत के अंदर जाएगा कि वो इंसान दुनिया की सारी तंग दस्ती को भूल जाएगा। और जहन्नम की हवलनाकी का अंदाजा लगाए कि जब एक इंसान, एक अमीर इंसान पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा, वो इंसान दुनिया की अमीरी को भूल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, फैसला आपके हाथ में है। तसव्वुर करें, गौर फिक्र करें कि आज हम किस दुनिया के लिए, आज हम किस दुनियावी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, आज हम किस दुनियावी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। अपने आखिरत को बालाए ताक रख करके हम अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को अपने पांव तले रोंद रहे हैं। हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को पसे पुष्ट डाल दिए हैं। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है और ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है। मेरे अजीज साथियों, आज कितने ऐसे इंसान हैं जो इसी दुनिया को हासिल करने के लिए, जो इसी दुनिया के अंदर जो है कामयाबी हासिल करने के लिए न जाने किस तरह के कामों को अंजाम दे देते हैं, न जाने किस तरह के गुनाहों का इंतकाब कर लेते हैं, न जाने किस तरह के बदकारियों को अंजाम दे देते हैं। मेरे अजीज साथियों, आयत करीमा को अपने सामने रखो, इन दोनों हदीसों को अपने सामने रखो और जब तन्हाई में जाओ तो अपने गरीबान के अंदर हाथ रख करके ये सोच लेना, अपने गरीबान के अंदर हाथ रख करके ये तसव्वुर करना कि हाय हम इस दुनिया के अंदर किस लालच में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, किस लालच में हम गरीबों को रुला रहे हैं, किस लालच में हम यतीमों के माल को हड़प रहे हैं, हम किस लालच में यतीमों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा जमा रहे हैं। ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है।